بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 12واں رکوع پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدواً دشمن، جبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک وہ نزلہ نازل کرتا ہے وہ علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی بین یدیہ جو ان کے پاس ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام نازل کیا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من کانا جو کوئی ہے، عدواً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ ان کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر آتا ہے، اور اس بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام خود سے تو وحی نہیں لاتے، وہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں، اور وہی پیغام لاتے ہیں جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کی کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے دشمنی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا نازل کی ہم نے الیک تیری طرف آیات نشانیاں، بینات کلی، وما یکفر اور انکار نہیں کرتے اس کا، بہا اس کا، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہے جن کا انکار سوائے بدکاروں کی کوئی نہیں کرتا۔ اوکلما آیا جب بھی عاہدوا عہد کرتے ہیں، عہدن کوئی عہد، نبذہ تو توڑ دیتے ہیں اس کو، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم زیادہ ان میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والے ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیتے ہیں، فریق ایک گروہ، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو دیا گیا کتاب اللہ کی، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون اسے نہیں جانتے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہے جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے
لیکن انہوں نے نہ پہلے کسی عہد کی پرواہ کی ہے اور نہ اب اس عہد کی پرواہ کرتے ہیں۔ عہد شکنی ان کے گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا اور تابعداری کی ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ وما کفرا اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس سکھلاتے تھے لوگوں کو السحر جادو۔ وما انزل اور جو نازل ہوا علی الملکین دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت پر وماروت اور ماروت۔ وما یعلمان اور نہیں سکھاتے تھے وہ من احد کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے انما بے شک نحن ہم فتنۃ آزمائش ہے فلا تکفر پس آپ کفر نہ کرے۔ فیتعلمون پس سیکھتے تھے وہ منہما ان دونوں سے ما یفرقون جو جدائی ڈالتے تھے بھی اس سے بین المرء شوہر کے درمیان وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم اور نہیں تھے وہ بدوارین ضرر دینے والے بھی اس سے من احد کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون اور سیکھتے تھے وہ ما یضرہم جو نقصان پہنچائے ان کو ولا ینفعہم اور نہ نفع دے ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً جانتے تھے وہ لمن اشتراہ کہ جو کوئی لے لے اس کو ما لہ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ اور بہت برا ہے ما وہ شروا بیچ ڈالا بھی بدلے اس کے انفسہم اپنے آپ کو لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور کاش ہوتے وہ آمنوا ایمان لانے والے واتقوا اور پرہیزگاری کرنے والے لمثوبۃ تو خامخواہ ثواب پاتے من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، آپ کفر نہ کرے۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کی اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو کا عمل تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے خاتمے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یعنی تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ یقین کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دے دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔ اسی طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں تفاسیر میں اسرائیلی روایات ہے لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اسی پر اور اس حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔
اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھنے لگے تھے۔ اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ جادو کا علم حاصل کرتے رہے جس سے ان کا مقصد گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھی۔ یعنی یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو، اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔